علامہ آصف رضا علوی صاحب فیصل آباد، اور اسی انتظامیہ انہوں نے بہت مشہور ہاں جی ساری اثرت ہے اور ایک تشریف لائے زیادہ گلا نہ کرا اے جناب سامنے خطاب کرن دے باواز بلند سلام سانس تک ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں فرما، وارث زماں کے ظہور میں تاجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے میرے لیے انتہائی خوش بختی اس مقدس بارگاہ پہ آپ احباب کے سامنے ذکر محمد و آل محمد کی یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان 3 روزہ مجالس سے گفتگو کے لیے میں نے اللہ کے قرآن سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں جن اور انسان کو پیدا ہی نہ کرتا اگر میرا مقصد عبادت نہ ہوتا۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جو قریب بیٹھے گا فون آپ نیچے کر لیں کیونکہ آپ فون پہ ریکارڈ کریں اور سنیں گے۔ میں نے جن اور انسان کو خلق کیا ہے صرف اور صرف عبادت کے لیے،
مقصد تخلیق انسان ہے عبادت. اللہ چاہتا ہے کہ جن بھی میری عبادت کرے، انسان بھی میری عبادت کرے. یہ آیت ہے، اس پہ 3 روز گفتگو ہوگی. پہلے سمجھیں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، دوسری مجلس میں سمجھیں گے کہ عابد کسے کہتے ہیں، پھر تیسری میں پڑھیں گے کہ زین العابدین کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے آیت کا تقاضا یہ ہے، میرے سامنے ذمہ دار چہرے بیٹھے، آیت کا تقاضا یہ ہے کہ آیت اپنا مفہوم سمجھانا چاہتی ہے. خدا چاہتا ہے کہ جن اور انسان صرف اور صرف عبادت کریں. میرا بھائی فون نیچے کر دیں، وہ چل رہا ہے نا ویڈیو کیمرہ، اس پہ ریکارڈ ہوگا. خدا یہ چاہتا ہے کہ جن اور انسان میری صرف عبادت کریں. میرے مالک، اگر تو نے ہمیں صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے بنایا ہے اور ہمارا مقصد بس عبادت ہی کرنا ہے، تو پھر تو انسان سے ہر وقت عبادت کیوں نہیں مانگ رہا؟ تو نے خلق کیا ہے ہمیں عبادت کے لیے، نماز دن میں واجب کی 5، خلق کیا ہمیں عبادت کے لیے روزے سال میں 1 مرتبہ، خلق کیا تو نے عبادت کے لیے اور حج صرف امیر کے لیے. میرے مالک، اگر ہماری خلقت کا مقصد عبادت ہے تو ہم ہر وقت تو عبادت کر نہیں رہے. عبادت کرتے ہیں ہم دن کے 5 اوقات میں، وہ بھی مختصر سے لمحات میں. تو ان 5 لمحات کے علاوہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کا مطلب وہ تو بے مقصد ہے، کیونکہ تو نے ہمیں خلق عبادت کے لیے کیا تھا. تو چاہتا تھا کہ ہم صرف تیری عبادت کریں، اور تو ہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ صرف 5 دفعہ پڑھو، 5 دفعہ میری بارگاہ میں آؤ، اس کے بعد اپنے حقوق زندگی پورے کرو. تو میرے مالک، اگر ہماری خلقت کا مقصد عبادت ہے تو ہم ہر وقت عبادت کر کیوں نہیں رہے؟ لو صاحبان، پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں، یا تو پھر وہ اللہ جو عبادت کروانا چاہ رہا ہے بندے اسے عبادت سمجھ نہیں رہے. بادشاہ حسین ہاتھوں کو سلامت رکھے، میرا اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں نے آپ کے سامنے کوئی مشکل بات نہیں کروں گا. مجمع کو گفتگو میں خطیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو آسانی میں چھوڑ کے جانا. میں آپ کو مشکل میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کہ آپ مجلس کے بعد سوچتے رہے کہ کیا کہا گیا. میں آپ کے سامنے 2 × 2 = 4 کر رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے خلق کیا صرف عبادت کے لیے. مقصد ہمارا صرف عبادت تھی. عبادت اس نے ہم سے ہر وقت مانگی نہیں. جب ہر وقت ہم عبادت کر نہیں رہے تو پھر اس کا مطلب زندگی میں مقصد گزار رہے ہیں. اگر زندگی مقصد کے ساتھ گزارا تو پھر مقصد تو عبادت تھا. میرے مالک، یہ کون سی عبادت ہے جو تو ہم سے کروانا چاہ رہا ہے اور جو ہم ہر وقت کریں، ہر لمحہ کریں، ہر سانس کریں، ہر گھڑی کریں، تو تو اسے عبادت کہے گا. لیکن عبادت کو سمجھنے کے لیے میں نے اللہ کا قرآن کھولا. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو خلق کیا تھا صرف عبادت کے لیے. ملائکہ کی خلقت صرف عبادت تھی. جن کی خلقت صرف عبادت تھی، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ وہ شادیاں کرتے ہیں، نہ ان کا خاندان ہوتا ہے. جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہیں گے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہیں گے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہیں گے. مزہ تو آیا خلقت کا، مزہ تو آیا عبادت کا، اور کوئی کام ہی نہیں. اٹھنا عبادت، سونا عبادت، جاگنا عبادت، بچھونا عبادت. نہ فرشتے سوتے ہیں، نہ جاگتے ہیں، نہ شادیاں کرتے ہیں، نہ پیدا ہوتے ہیں. نہ ان کی خلقت میں صرف عبادت ہے، وہ صرف عبادت ہی کر رہے ہیں. جن کو اللہ نے صرف عبادت کے لیے بنایا تھا، وہی فرشتوں کے درمیان خدا کے بیٹھ کے کہا اس قال الملائکۃ، اے فرشتوں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تجھے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے پوچھا تھا میرے اللہ خلیفہ بنانا تو نے ہے، بننا کسی اور نے ہے، ہمیں حکم کیا دے رہا ہے؟ اب فاذا سمعت ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین. جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کر لوں، جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کروں گا اس میں اپنی روح کو بیٹھ جا. میرا بھائی نہ مجلس خراب کر، بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. جب تو نے اس میں اپنی روح کو
فوراً عبادت کر دینا، فوراً سجدہ کر دینا، فوراً سجدہ کرنا۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو ہر وقت عبادت کر رہے تھے۔ کس کو سجدہ کروا رہا ہے؟ جس نے ابھی تک خود سجدہ نہیں کیا تھا۔ فرمایا اسے سجدہ کرنا ہے، اسے سجدہ کرنا ہے، اسے سجدہ کرنا ہے۔ میرے مالک کیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں؟ معبود تم ہے، سجدہ تیرے لیے ہے۔ فرمایا میری عبادت وہ نہیں جسے تم چاہو، میری عبادت وہ ہے جسے میں چاہو۔ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو پھر تمہیں سجدہ کرنا ہے۔ کس کو سجدہ کرنا ہے؟ جب میں آدم نے اپنی روح کو، اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں ہوا، سجدہ اس روح گئی تھی، سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ انکار آدم کا نہیں، انکار اس روح کا، دھیان میں دینا، انکار آدم کا نہیں، انکار اس روح کا ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ میرے مالک تو بتا یہ روح ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح، یہ تجھ سے سوال کریں گے روح کے بارے میں، یہ روح کیا ہے؟ کہہ دینا کل روح من امر ربی، یہ روح اللہ کا امر ہے، یہ روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، اللہ کے امر کو ہوا تھا۔ انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا۔ بول کے بتاؤ جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو جو ایک امر کا انکار کرے، بات پوری سمجھ لیا پھر بولے۔ اس کا مطلب ہے جو عبادت کر رہے تھے اللہ نے ان سے سجدہ کروایا، کس سے؟ آدم۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت ہے اطاعت الہی کا نام۔ اللہ کہے جھک جاؤ تو جھک جاؤ، اللہ کہے رک جاؤ تو رک جاؤ۔ میں نوجوانوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں، فجر کی نماز کی رکعتیں کتنی؟ بندہ جوش میں آ کے 3 پڑھ لے، تیسری رکعت میں پڑھے بھی لمبی سورت، گریا بھی کرے، نماز ہو کے بزرگ کہتے ہیں باطل، بے شک باطل، کیونکہ 2 تھی تو اطاعت تھی، تیسری پڑھی تو بغاوت ہوئی۔ عبادت وہ نہیں جسے مرضی سے بڑھایا گیا، مرضی سے گھٹایا گیا۔ عبادت وہ ہے جہاں اللہ نے روک دیا وہاں روک دو، جہاں کہہ دیا جھک جاؤ وہاں جھک جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے سمجھا تھا کہ نمازیں پڑھنا عبادت ہے، روزے رکھنا عبادت ہے۔ نمازیں اور روزے عبادت نہیں، اطاعت الہی میں نماز پڑھو تو عبادت ہے، اطاعت الہی میں روزہ رکھو تو عبادت۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، اطاعت الہی کرنا۔ اللہ نے کہا قیام کرو، ہم نے اس کے کہنے پہ قیام کرو، اس نے کہا رکوع کرو، ہم نے اس کے کہنے پہ رکوع کرو، اس نے کہا آپ سجدہ کرو، ہم نے۔ اچھا اللہ نے یہ جو ہمیں حکم دیا ہے، میرے سامنے شیعہ سنی مشترکہ احباب تشریف فرمائے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، وہ حکم ہے قرآن میں آقیموا الصلاۃ، صرف یہی حکم ہے۔ میں 2 دن اور ہوں، 3 دن تمہارا مہمان، جب چاہو جس وقت چاہو، بات سمجھ میں نہ آئے پوچھ لینا۔ اللہ نے آقیموا الصلاۃ کا حکم دیا، نماز پڑھو، یہ بتایا ہی نہیں کہ کیسے پڑھو۔ پورے قرآن میں بائے بسم اللہ سے لے کے سین والناس تک نماز کا طریقہ نہیں، حکم ہے پڑھو بس۔ میرے مالک اگر تو نے لکھا تھا کہ پڑھو تو پھر یہ بھی لکھ دے کہ کیسے پڑھو۔ عجب نہیں کہ آواز پروردگار اگر طریقہ بتاؤں گا تو پھر نبی کی تو محتاجی ختم ہو گئی۔
بتا دیا کہ ایسے پڑھو. جہاں اللہ نے قرآن میں اتنی موٹی کتاب ہے اس میں اللہ نماز کے حکم کے ساتھ لکھ دیتا فجر کی اتنی رکھتے ہیں, ظہر کی اتنی, عصر کی اتنی, مغرب کی اتنی, یہ قیام, یہ رکوع, یہ سجدہ. پورے قرآن میں حکم ہے وضاحت میں. روزے کا حکم ہے وضاحت میں, زکوٰۃ کا حکم ہے وضاحت میں, ہر عبادت کا حکم ہے وضاحت میں. تو آج مسلمانوں کے جتنے فرقے نمازیں پڑھ رہے ہیں, جب یہ نماز کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں تو پڑھی کوئی. جن بندوں کو شوق ہے نا جی ماتم قرآن سے لکھائیں, نماز قرآن سے لکھائیں. میں میرے صحابان کو میں سمجھاؤں کہ ہر چیز قرآن میں نہیں ہوتی. قرآن صرف اشارے دیتا ہے, وضاحت رسول کا. کتاب کا کام ہوتا ہے صرف اشارہ دینا, سمجھاتا استاد ہے. لہذا اللہ نے صرف حکم دیا نماز پڑھو, کیسے پڑھنی ہے یہ رسول پڑھ کے بتایا. اب مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں, کیونکہ میرے سامنے مشترکہ فرقے تشریف فرمائے, اب مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں, کوئی نماز یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھو, کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھو, کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھو, ہم کھول کے پڑھو. جس نے یہاں ہاتھ رکھے اس سے پوچھو کہ یہ نماز ایسے کس نے پڑھی تھی, وہ کہتا رسول یہاں رکھتے تھے. جس نے یہاں رکھے اس سے پوچھو, وہ کہتا نبی ایسے نماز پڑھتے, نبی ایسے پڑھتے تھے, نبی ایسے پڑھتے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی اتنے طریقوں سے پڑھتے. میں بڑی آسان نبی کا طریقہ تو ایک ہی ہوگا, ایک طریقہ. زمیندار پنچایتی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتا تھا امت کو ابھی تک وہ یاد نہیں. غدیر ایک دن آیا تھا, کہنے پہ پڑی, رسول کو دیکھا ہے, وہ کہتا نہیں میں تو 1400 سال کے بعد دنیا میں ہے, تو تم نے ہاتھ یہاں کیسے رکھے. اب اس کے پاس ایک ہی جواب ہے, وہ کہتا ہے میرے امام نے کہا تھا کہ یہاں, ہمارے امام نے کہا یہاں رکھو, ہمارے امام نے کہا یہاں رکھو, ہمارے امام نے کہا یہاں رکھو, ہمارے اماموں نے کہا یہاں. میرے سامنے جی ٹی روڈ بیٹھا ہوا ہے, بہت دن گجرات, جیلم, ٹھیک ہے, اور جو رہ گئے ان سے معذرت. جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ آپ پاکستان کے اس علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں فیصلے منٹوں میں جرگوں میں ہو جاتے ہیں. نہ مجلس پڑھنے آئے گی, میں صرف فیصلہ کروانے کے لیے آیا ہوں. گلی گلی نگر نگر فقیری کی صدا دیتا ہوں علی اور علی کے بیٹوں کی. کے لیے آیا ہوں, مذہب بنوانے کے لیے آیا نہیں, بندے شیعہ کرنے آیا نہیں, مذہب بنوانے کے لیے آیا نہیں, دروازے پہ دستک دینے کے لیے آیا. مجھے بول کے بتاؤ کہ ہم میں سے ہر ایک نے جو مختلف طریقوں سے نماز پڑھی, ہم نے نبی دیکھا نہیں, ہم نے اپنے اپنے اماموں سے پوچھا. مثلا اگر جس نے یہاں پہ ہاتھ رکھا ہے وہ کہتا حنبل نے کہا تھا یہاں رکھو, شافعی نے کہا تھا یہاں رکھو, مالک نے کہا تھا یہاں رکھو. ہر ایک نے اپنے اپنے امام کی تقلید کی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری لڑائی ہے ہی نہیں. اے مشکل سنی, آپ جھگڑا تو ہمارا ہے ہی نہیں, جھگڑا ہے اماموں کا. ماننے والے لاکھوں میں, ماننے والے لاکھوں میں, تصویریں کھینچنے والے ہزاروں میں. اصل اپنی چیزوں سے پریشانی سے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ
خطیب کا کام ہوتا ہے اپنے سامنے کے ساتھ ایک تار کو جوڑنا، تو وہ تار ٹوٹتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اب لڑائی لاکھوں سے نکل گئی، بات بڑی آسان ہو گئی، لڑائی لاکھوں سے نکل آئی ہے۔ میں کہوں گا وہ غلط ہو گا، وہ غلط ہو گا، ایک دوسرے کو غلط کہنا چھوڑ دیں گے، لڑائی آ گئی ہے تھوڑوں میں، کیونکہ امام زیادہ نہیں ہے، امام ہزاروں میں نہیں ہے، سینکڑوں میں بھی نہیں ہے، گنتی کے پوری غیر شیعہ جتنی بھی برادری ہے مسلمانوں کی شیعہ کے علاوہ وہ 4 اماموں کی مکلف ہے۔ ہم امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں۔ اس کا مطلب لڑائی ہے، لڑائی لاکھوں سے نکل کے ان 5 اماموں میں آ گئی، ایک کہتا یہاں، ایک کہتا یہاں، ایک کہتا یہاں، ایک کہتا یہاں۔ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اگر بندے عقل سے فیصلہ کرنے والے۔ اب ہم لاکھوں والی لڑائی ختم کر کے ان 5 اماموں کو سامنے رکھ کے اتنا فیصلہ قرآن کی عدالت میں جا کے کر لیتے ہیں، ان 5 اماموں میں سے کس نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا؟ جھگڑا ختم، لڑائی ختم۔ پہلے عبادت سمجھو تو صحیح، عبادت ہے کیا؟ عبادت ہے اطاعت الہی کرنا، میرے مالک تو جو حکم کرے وہ ماننے کی عبادت ہے، سمجھ آ گئی؟ اب تو زمین پہ آتا نہیں، قرآن میں بات پوری کھولتا نہیں، نہ ہمیں ملنے کے لیے بلواتا ہے، یا تو آ یا ہمیں بلوا، غلط فہمیاں دور ہو تیرے اور ہمارے درمیان۔ مولویوں کے چکر میں پھنسا دیا، کوئی کہتا اللہ یہ کہہ رہا، کوئی کہتا اللہ یہ کہہ رہا۔ آواز پروردگار تمہیں کس نے کہا تھا مولویوں کی مانگ؟ تمہیں کہا پھر کیا کرے؟ فرمایا آتیو اللہ و آتیو رسول، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول۔ میرے مالک رسول کی اطاعت کرے تو یہ رسول کی اطاعت، فرمایا اس کی اطاعت میری اطاعت، اطاع رسول فقط اطاع، جس نے رسول کی اطاعت اس نے میری اطاعت۔ اس کا مطلب اب عرش پہ جانے کی ضرورت نہیں، بات بڑی آسان ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے عبادت ہے اطاعت الہی کا نام، اطاعت الہی ہے اطاعت رسول کا نام، بات آسان ہو گئی۔ اس کا مطلب عبادت ہے اطاعت رسول کا نام، رسول جو کرے، اطاعت کہتے ہیں جیسا وہ کرتے ویسا کرے۔ میں نے کہا میرے اللہ پھر پھنس گیا، تو نے قرآن میں کہا تھا جو مصطفیٰ کرے وہ کرو، اب ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم 1900 میں پیدا ہوئے، 1800 میں پیدا ہوئے، نبی دنیا سے چلے گئے 11 ہجری، ہمارے اس کے درمیان میں اتنے سالوں کا فاصلہ آ گیا، اتنے سالوں کا فاصلہ ہم کیسے ختم کریں گے؟ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ قرآن نے تمہارے لیے اور آسان کر دیتے، ہم نے کہا اور کیا آسان کرے گا؟ فرمایا جو محمد دے وہ لے لو، کہہ دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں تو اللہ سے محبت نہیں، فَاتَّبِعُونِی، میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ آیت کا ذرا لہجہ سننا، اللہ کتنا پیار کرتا ہے نبی سے، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، میرا حبیب ان سے کہہ دے، یہ جو روز بیٹھ کے مصلی پہ کہتے ہیں نا ہم اللہ سے محبت کرتے، اللہ سے محبت کرتے، انہیں کہہ دے مجھے محبت نہ کرو، فَاتَّبِعُونِی، تیری اتباع کریں، تیری اتباع کریں۔ اگلا آیت کا میں صرف آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن ابھی تک میں قرآن سے باہر نہیں نکلا، آیت کا اگلا لہجہ سننا۔ خدا کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، ان سے کہہ دے یہ مجھ سے محبت کے دعوے نہ کیا کریں، ان کے دعوے بڑے کھوکھلے ہیں، یہ تیری اتباع کریں، اگر یہ تیری اتباع کر لیں گے یحببکم اللہ، انہیں مجھ سے محبت کی ضرورت نہیں، میں خود ان سے محبت کروں گا۔ سے محبت کی ضرورت ہے،
ان سے محبت کروں گا، میں ان کے گناہ بھی بخش دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ اب ہے اطاعت میرا شیعہ سنی بھائی، عبادت نمازیں پڑھنے کا نام نہیں، اطاعت پیغمبر کا نام۔ بڑا مشہور واقعہ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسالت مآب نے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، رسول نے اسے آواز دی، عبداللہ ابئی اس کا نام تھا، رسالت مآب نے اسے آواز دی، ابئی، وہ نماز پڑھ، رسول نے پھر بلایا، وہ نماز تیز کی، رسول نے تیسری بار اسے جلدی پڑھی، جب نماز ختم کی تو بارگاہ رسالت میں، جی یا رسول اللہ، فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں؟ اہل سنت بھائیوں کی ہاں یہ واقعہ شبیر نعمان نے بھی لکھا ہے، ابن حجر مکی نے بھی لکھا، پہلی آواز پہ کیوں نہیں؟ اس کے یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے کہا تجھے بتائی کس نے تھی؟ تجھے کس نے سکھائی تھی؟ کس نے بتائی تھی؟ یا رسول اللہ آپ نے بلا کون رہا تھا؟ یا رسول اللہ آپ، تو رسالت میں آپ نے فرمایا جب جس نے سکھائی ہے اسی کے کہنے پہ تو نہیں آیا تو پھر کون سے تو نے نماز پڑھی؟ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھنا، یہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے کہا اچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں، سکھائی آپ نے تھی، آواز بھی آپ نے دی تھی، آپ مجھے بتائیں کہ بڑا اللہ ہے یا نبی؟ فرمایا اللہ۔ اس نے کہا میں بڑے کی عدالت میں کھڑا تھا، چھوٹے کی آواز میں کیسے آیا؟ ایسے ایسے لوگ بھی تھے جو نبی کے سامنے بھی دلیل دے دیا کرتے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے تعلق صحیح کر رہے تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تھا۔ رسالت مآب نے فرمایا اچھا تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تھا، تو نے اللہ دیکھا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، سنا ہے؟ نہیں، ملا ہے؟ نہیں، مانتا کیوں؟ آپ نے کہا کہ وہ ہے، میں بلا بھی تو میں رہا، میرے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا اور میرے بلانے پہ تو آیا نہیں۔ وہ رسالت مآب کی بارگاہ سے اٹھا اور یہ پورا واقعہ اس نے چند اصحاب پیغمبر کے درمیان بیٹھ کے اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، رسول نے کل مجھے نماز کی حالت میں آواز دی تھی، مجھے نماز توڑ دینی چاہیے تھی، کیا کرتا میں؟ عبادت توڑ دیتا؟ اگر عبادت توڑ دیتا تو پھر عبادت کیسی؟ میں عبادت سمجھا رہا ہوں، عبادت کیسے کرتا؟ قریب سے گزرے سلمان محمدی، جناب سلمان محمدی نے کہا کل میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، میں تجھے عبادت کا طریقہ بتاؤں۔ اگلے دن نماز ہوئی، اس نے سلمان محمدی کے ساتھ مصلی بچھایا، سلمان نے نماز شروع کی، سلمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد پہ سلمان آئے تھے، یہ سلمان کے کام پہ نبی کی وجہ سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا، اپنے قدم پیچھے ہٹائے، رسول کی بارگاہ میں گیا، رسول کی بارگاہ میں جاکر لبیک یا رسول اللہ، حاضر یا رسول اللہ، فرمایا سلمان مجھے پانی پلا، سلمان نے پانی کا پیالہ لیا، مشکیزے کے قریب کیا، پانی کا پیالہ بھرا، نبی کے قدموں پہ آیا، نبی کو پانی کا پیالہ پیش کیا، نبی نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد پیالہ زمین پر رکھا، سلمان نے ہاتھ باندھ کے یا رسول اللہ کوئی اور حکم؟ فرمایا نہیں، سلمان واپس چلے جا، سلمان وہیں سے پلٹ کے واپس آیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، سلمان نے اپنی نماز کو ختم کیا، سلمان کی نماز ختم ہو گئی، یہی عبداللہ ابھی پہلو میں کھڑا ہو گئے، سلمان محمدی کی نماز سن رہا تھا، اس نے اپنی نماز کو ختم کیا، بارگاہ رسالت میں جا کر بوڑھا ہو گیا ہے، آپ کی محبت میں، آپ کی محبت کے کلمے پڑھتا ہے، آپ کی اولاد سے محبت کرتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ آیا ہی نہیں، یہ جو سن رہا تھا، یہ ایاک نعبد سے نماز واپس آ کے نہ تکبیرۃ الاحرام، نہ اللہ اکبر،
شیعہ سنی مہربان. عبادت اطاعت رسول کا. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات آ گئی. نہ ہی مجھے بتائیں کہ میں پھر واپس جاؤں تاکہ مطمئن پورا مجمع 100% ہونا چاہیے. عبادت وہ ہے جو رسول کی اطاعت ہے. ایک اور دلیل دے دیتا ہوں اپنے اہل سنت چند دو دوست بیٹھے ان کے لیے. رسالت مآب کی زندگی میں راتوں رات ایک مسجد بنی تھی. مسجد زرار. زرار کہتے تکلیف دینے والی. راتوں رات مسجد بنی. لینڈر سیمنٹ کا زمانہ نہیں تھا. کھجور کے انہوں نے رات کھڑے کیے, اس کے اوپر پتے ڈالے, چھت تیار اور بیٹھ. یہ مسجد کیوں بنی تھی؟ اس مسجد کو بنانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے. جب ہم سب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تو قریب غلام کھڑا ہوگا جو ہمارے جانوروں کے قریب کھڑے نہیں ہوتے, ہمارے پہلے میں کھڑے ہوتے. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی ایک علیحدہ مسجد بناتے ہیں جہاں ہم اپنی مرضی سے عبادت کریں. کرنی تو اللہ کی ہے, وہاں بھی اللہ کی کرنی, یہاں بھی اللہ کی کرنی. مقصد تو اللہ راضی کرنا ہے, تو ٹھیک ہے اللہ راضی کرنا. راتوں رات یہ مسجد تعمیر ہوئی. ایک رات میں جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی. راتوں رات یہ مسجد بنی, مسجد زرار. ساری رات شیعہ سنیوں مجھے بادشاہ کی مسجد کی قسم ہے, ساری رات بندے وہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے رہے, اللہ کو راضی کرتے رہے, لمبی لمبی نمازیں پڑھتے رہے. صبح کو جبرائیل امین نے آ کے رسول کے قدموں پہ اپنے پر رکھ کے کہا اللہ درود و سلام کے بعد کیا رہا ہے, اپنے صحابہ کو ساتھ لے, اس مسجد کو گرا بھی اور جلا بھی. اس مسجد کو گرا بھی دے, جلا بھی دے, گرا بھی دے, جلا بھی دے. اللہ نے اپنی حکم کے ساتھ نبی سے کہا اس مسجد کو گرا. رسالت مآب نے کہا میرے اللہ مجھے نہیں مانتے, تجھے تو مانتے ہیں. اتنا شکر ہے کہ میں نے ان مکے کے لوگوں کو بتوں کے آگے سے اٹھا کے تیری بارگاہ میں سجدہ کروا دیا ہے. مجھے تیری عبادت چاہیے, تیرا سجدہ چاہیے. اگر تجھے نہیں مانیں گے پھر پتھروں کو جھک جائیں گے. بہتر نہیں ہے تجھے جھکتے رہے, پڑھنے دے انہیں نمازیں. مجھے نہیں مانتے نہ مانے. خدا نے کہا میں لعنت کرتا ہوں. اللہ نے کہا اس عبادت پہ جس میں میں ہوں اور تو نہ. عبادت کا معیار سمجھو کہ عبادت کہتے کسے ہیں. عبادت ہے کیا, اللہ راضی کیسے ہوگا. اونچی مسجدوں کے مینار بنانے سے اللہ راضی نہیں ہوگا. اصل عبادت ہے کیا, جس کے لیے اللہ نے خلق کیا. یہ نماز اس عبادت میں ہے, لیکن نماز صرف نماز ہی عبادت نہیں, نماز بھی عبادت ہے. عبادت ہے ہر لمحہ اطاعت رسول میں رہنا. یہ عبادت. اچھا عبادت اگر کوئی شخص انسان ہو کے نماز پڑھے گا تو نماز کو شروع کرے گا بالغ ہونے کے بعد. ایسا نہیں, بالغ ہونے کے بعد نماز شروع کرے گا. واجب بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے. جب بالغ ہوا عاقل ہوا نماز واجب ہوئی. اس نے ایک نہیں چھوڑی, زندگی گزاری اس نے 90 یا 95 سال یا 100 سال. 100 سال میں اس کے پہلے 14 سال نکل گئے جب وہ بالغ اور عاقل نہیں تھے. اب اگر اس کی کیلکولیشن کی جائے تو انسان اپنی زندگی میں سے زیادہ بھی کوئی عبادت کر سکتا ہے تو وہ 60 سال کرے. اس سے لمبی کوئی عبادت نہیں. 70 سال کر لے گا, 80 سال کر لے گا.
کہ قرآن میں ایک ایسا عبادت گزار ہے جس نے 6.5 لاکھ نوری سال عبادت کی، 50,000 سال کا ایک سجدہ کرتا، نام جس کا ابلیس ہے۔ یہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا۔ حضرت آدم کے زمین پہ اترنے سے پہلے زمین پہ جنات اور فسناس رہتے تھے۔ جنات کو خدا نے برباد کیا، تو جب جنات کو برباد کیا تو یہ ایک واحد جن تھا جو ایک غار کی کوہ میں بیٹھ کے اس کائنات کے خالق کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اللہ نے اس پہ عذاب نہیں کیا اور اسے عرش پہ بلا دیا۔ پہلے عرش پہ بیٹھا رہا، کافی عرصہ پہلے عرش پہ عبادت کی، اتنی عبادت کی اللہ نے پہلے عرش پہ فرشتوں سے اٹھا کے دوسرے پہ اٹھا لیا، دوسرے سے تیسرے پہ، تیسرے سے چوتھے پہ، 7ویں آسمان پہ چلا گیا۔ فرشتوں کے پیچھے بیٹھ کے عبادت کرتا تھا، اتنی کی درمیان میں آ گیا، اتنی کی آگے آ گیا، اتنی کی سب سے آگے آ گیا۔ شروع کہاں سے کی تھی؟ زمین سے۔ پہنچ کہاں گیا؟ 7ویں آسمان پہ فرشتوں کے مصلی پہ۔ اتنا بڑا عبادت گزار تھا۔ خدا کہتا ہے کہ جب اس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تو خدا نے کہا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا کیونکہ یہ تھا ہی کافر۔ کانا، عربی زبان سمجھنے والوں سے پوچھ لینا، کانا ماضی کا صیغہ، تھا، بنا نہیں، ہے نہیں، تھا، یہ تھا ہی کافر و بس۔ میرے مالک تو نمازی تھا، فرمایا نمازی تھا کافر۔ عبادت گزار تھا کافر۔ اللہ نے فرشتوں میں بٹھایا ہوا تھا، معصوموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا قصور کیا تھا میرے شیعہ سنی مہربانوں؟ اللہ کا انکار کیا تھا۔ اس نے اللہ کی حجت کا انکار، اس نے کہا تجھے مانوں گا، اسے نہیں مانوں گا جسے تو منوانا چاہتا۔ خدا نے فوراً اسے سزا دی، فَاخْرُجْ لَعْنَتُ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ جتنا بڑا نمازی تھا اتنی بڑی سزا ملی۔ چلیے آپ ایسے بولنے کو تو پھر میں ایسے بلوا لیتا ہوں آپ کو، جتنا بڑا نمازی تھا اتنا بڑا لعنتی نکلا۔ اس کو خدا نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ قرآن یہی منبر پہ لے کے آؤ، چوک کا آدمی ہو، حجرے میں بیٹھ کے کبھی بات کی نہیں، سامنے آنکھ پہ آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں۔ اللہ نے سب سے بڑے نمازی کو سب سے بڑا لعنتی بنا دیا، اور اللہ نے کائنات میں یہ امتیاز رکھا تھا، یہ قانون رکھا تھا، یہ اصول بنایا تھا کہ جو کوئی میری نافرمانی کرے گا مجھے توبہ کی مہلت دوں گا، مغفرت کی مہلت دوں گا، آخری سانس تک اسے معافی کی مہلت دوں گا۔ لیکن خدا نے شیطان کو نہ مہلت نہ معافی نہ گنجائش، خدا نے فَاخْرُجْ لَعْنَتُ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، ابھی کا ابھی فوراً میرے دربار سے نکل جا، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ میرے مالک تو نے مخلوق کو کہا ہے توبہ کرو، تو غفار الذنوب، تو ستار العیوب، تو گناہوں کو معاف کرنے والا، تو عیبوں پہ پردے ڈالنے والا، تو آخری سانس تک توبہ کی گنجائش دینے والا۔ تو نے فرعون کو مہلت دی، نمرود کو مہلت دی، شیطان کو مہلت دی، ابلیس کو مہلت کیوں نہیں دی؟ فرمایا ابلیس کو مہلت اس لیے نہیں دی، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا، حجت بھی پہلی، منکر بھی پہلا۔ اگر آج اسے معاف کر دیتا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر اپنی عبادتیں اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ تو نے عبادت کی وجہ سے اسے بھی معاف کیا تھا، عبادت کی وجہ سے اسے بھی معاف کر دے۔ خدا نے میں اسے لعنتی بنا کے دنیا کو بتا رہا ہوں، جب میں شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا
کو معافی کی گنجائش دیتا ہے، حجت کے منکر کو معافی دیتا ہے۔ اس پہ میرے پاس دلائل کا انبار ہے۔ نوح کی بیوی، نوح کا بیٹا نبی کے گھر رہ کے اللہ کا انکار کرتے نہیں کلمہ پڑھنا تو نہیں، خدا نے کہا میرے دین میں جبر ہے ہی نہیں، زبردستی نہ پڑھوانا، کلمہ محبت کا نام نہیں پڑھا چھوڑ دے، کوئی عذاب نہیں آیا۔ گھر میں بیٹھی رہی بیوی، نوح کا مذاق اڑاتی رہی، اللہ نے کوئی عذاب نہیں دیا، بیٹا گھر میں رہا، کوئی عذاب نہیں۔ جب نبی کے مقابلے پہ آیا، نبی نے سفارش کی، خدا نے کہا نام نوح میرا اصول ہے، میں اپنے منکر معاف کر دیتا ہوں، اپنی حجت کے منکر معاف کر۔ فرعون ڈائریکٹ اللہ کا دشمن بنا، ڈائریکٹ، اس نے موسیٰ سے مقابلہ کیا ہی نہیں، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، کہا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، ڈائریکٹ اللہ سے دشمن۔ اللہ زندگی بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، تندرستی بھی دے رہا ہے، سانسیں بھی دے رہا ہے۔ آج بندے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بندہ اہل بیت سے دشمنی کرتا تھا تو نبی اور علی نے اس کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ فرعون ڈائریکٹ اللہ سے دشمنی کر رہا تھا، اللہ نے مارا کیوں نہیں؟ مارا تھا کیونکہ خدا کو پتا تھا جھوٹا ہے، اللہ کی ربوبیت میں کیا فرق پڑ رہا تھا؟ فرعون جیسے ہزاروں اللہ ہونے کا دعویٰ کر دے، اس کی ربوبیت میں کیا فرق؟ اس نے دیکھا بھی نہیں سے، یہ بندوں کو سجدے کرواتا رہا، رب بنا رہا، خدا نے کچھ نہیں۔ لیکن جب یہ موسیٰ کے پیچھے آیا، خدا نے دریا میں ڈبو کے مارا۔ میرا اتنے سال اسے کچھ بھی نہیں کہا، آج اسے اتنی عبرتناک موت کیوں نہیں؟ تب میرا انکار کر رہا تھا، اب اس نے میری حجت کا انکار، اپنے معاف کر دیتا ہوں، حجت کے منکر معاف کر۔ نمرود اللہ ہونے کا دعویٰ کچھ نہیں، ابراہیم کے مقابلے پہ آیا، خدا نے عبرتناک موت، اپنے منکر معاف کر دیتا، حجت کے منکر معاف کر۔ شداد نے اللہ کا مقابلہ کیا، کچھ نہیں کیا، اپنے منکر معاف کر دیتا، حجت کے منکر معاف نہیں کرتا۔ ایک ایک نبی کا واقعہ مجھ سے سنتے جو آخر میں دلیل یہی نکلے گی، وہ اپنے معاف کرتا رہا، معاف نہیں کرتا رہا، مہلتیں دیتا رہا۔ حجت کے منکر اس نے مہلت بھی نہیں دی، حجت کے منکر کو ایک لمحہ مہلت نہیں دیتا۔ مجمع میرا ساتھ ہے تو جہاں میں لے آؤں یہاں میرا واپس جانے کو دل نہیں کرنا۔ غدیر میں حارث بن نعمان نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، یہ لا الہ کا قائل تھا، محمد رسول اللہ کا قائل تھا، کلمہ بھی نبی کا پڑھتا تھا، حج بھی نبی کے ساتھ کر کے آیا تھا، ابھی تازہ حج کر کے آیا تھا، پچھلے گناہ معاف کروا کے آیا تھا۔ اس نے اللہ سے ڈائریکٹ علی کی ولایت اور امامت کے بارے میں عذاب کا سوال کر دیا۔ خدا میرا سوال سائل پہ عذاب واقع، اس نے سوال کر دیا، ہم نے عذاب واقع کر دیا۔ آج جا کے اللہ کی بارگاہ سے پوچھے، حارث لا الہ کا قائل تھا، محمد رسول اللہ کا قائل تھا، تو نے اس پہ عذاب کیوں بھیجا؟ تو میں بھول کر میرے رسول اپنے منکر معاف کر دیتا ہوں، حجت کے معاف نہیں۔ عبادت وہ جسے اللہ چاہتا، عبادت وہ جو اطاعت رسول میں۔ اب میرا بھائی بات بالکل آخری گفتگو تک، آخری نتیجے میں کل آئیں گے، عبادت سمجھائی، آپ سمجھائیں گے کہ عبادت کرنے والے کون ہیں، عبادت کا معیار کیا ہے، آپ دین کون ہیں۔ اب خدا متعال نے کہا کہ میری عبادت ہے میرے رسول کی اطاعت، میرے رسول کی اتباع۔ یہ دو لفظ میرا شیعہ سنی مہربان قرآن میں، اطاعت، اتباع۔ اطاعت اور اتباع معنی دونوں کا فرق ہے، ترجمہ ایک ہے، معنی فرق ہے۔ اطاعت قول رسول کا نام، اتباع عمل رسول کا نام۔ جو رسول کہے وہ کرو، یہ اطاعت۔
جیسے رسول کرے ویسے کرو، یہ اتباع۔ خدا نے قرآن میں کہا مسلمانوں اطاعت بھی رسول کی کرنی ہے، اتباع بھی رسول کی کرنی ہے۔ رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے، رسول کی اتباع میری اتباع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج شیعہ سنیوں کے پاس عبادت کا معیار ہے رسول کی اطاعت اور رسول کی اتباع، رسول کا کہنا اور رسول کا عمل کرنا، رسول کا کہنا رسول کا عمل کرنا، رسول کا کہنا رسول کا عمل کرنا۔ یہ میں مسافر حسین کا ذاکر ہو کے منبر پہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مولویوں کے پیچھے لگ کے اپنی قبروں کو جہنم نہ بنانا، جنت سے دوری نہ کرنا، اہل بیت سے بغض نہ کرنا۔ عبادت ہے اطاعت رسول اور اتباع محمد کا نام۔ خبیر میں منہ علی کی ولایت سنا رہا تھا، کہاں سے علی کی ولایت دکھا رہا۔ رسول خم غدیر میں کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیتے ہیں، ہم اسے مان لیں۔ ہماری مجبوری ہے، قرآن کا جو محمد دے۔ رسول نے ہمیں علی دیا، رسول نے ہمیں حسن دیا، رسول نے ہمیں حسین دیا۔ کس نے یہ نعرہ بلند کیا یہ صحابہ کی محبت نہیں، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، صحابہ سے بغض رکھتے ہیں؟ بل جان قربان اس صحابی میں جو نبی سے محبت کرتے ہیں۔ صحابی اور اہل بیت میں فرق ہے۔ جو مصطفیٰ سے پیار کرے اسے صحابی کہتے ہیں، جن سے مصطفیٰ پیار کرے۔ صحابی کے ہیں، اہل بیت سے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں یہ نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ سے صحابہ، نہیں، مصطفیٰ کے صحابہ۔ ہمارا صحابہ سے رشتہ کے والا ہے، اہل بیت سے والا ہے۔ رسول نے فرمایا یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے، ان فاطمہ تو بسعت منی، فاطمہ مجھ سے، ان حسن منی، حسن مجھ سے، حسین منی، حسین مجھ سے۔ صحابہ کے والے ہیں، اہل بیت سے والے ہیں۔ درود سے والوں پہ ہوتا ہے، کے والوں پہ۔ جو مصطفیٰ کو اٹھائے وہ صحابی، جنہیں مصطفیٰ اٹھائے۔ خلیفہ بنے نبی کے جانے کے بعد، غدیر میں علی امام بنا نبی کی زندگی میں۔ اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ جب نبی کے جانے کے بعد کوئی خلیفہ بنا تو کتنے لوگوں نے اسے اجماع کے ساتھ بنایا تھا، کیونکہ ہمیں خدا نے کہا عبادت وہ ہے جو مصطفیٰ دے۔ لولی آخری جملہ آج کی تقریر کا کہنے لگا، اسی جملے کا نچوڑ دینے لگا، جس کی اطاعت عبادت ہے اس نے کہا ہے ذکر علی العبادہ۔ علی کا ذکر کرنا ثواب نہیں، عبادت ہے۔ اب جیسے پرکار گھوم کے اپنی جگہ پہ آتی ہے نا، خطیب کا کام ہوتا تقریر کو گھما کے اپنی جگہ پہ لے۔ میں نے آغاز میں آیت پڑھی تھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں خلق کیا جن اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ پھر میں نے
بتایا کہ عبادت اطاعت الہی سے آیا اطاعت رسول پہ، اطاعت رسول سے آیا فضیلت علی پہ، فضیلت علی سے آیا ذکر علی اور عبادت پہ. تو پھر اب اتنی محنت کے بعد سر سے لے کے پاؤں تک پسینے سے بھر گیا ہوں، تو اب تو مجھے جملہ کہنے دو. خدا کہتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو نہیں خلق کیا صرف اس لیے کہ علی علی. ایک صحابی نے آپ رسول سے پوچھا تھا یا رسول اللہ حسنات کتنی اور سیئات کتنی، نیکیاں دنیا میں کتنی اور گناہ کتنے؟ اور وہ جلدی سے ایک چمڑا نکال کے لکھ کے بیٹھ گیا کہ نبی کہے کہ نماز نیکی، جھوٹ گناہ، روزہ نیکی ہے، بدکاری گناہ. ایک ایک نیکی لکھوں گا ادھر گناہ لکھوں گا. یا رسول اللہ نیکیاں لکھوائی اور گناہ لکھوائیے. رسول نے فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں، بغض علی سے حب علی حسنات، بغض علی سے لعنت. علی کی محبت نیکی. رسالت امام نے فرمایا اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں 100 حج میں محمد کے ساتھ پیدل کیا، بدر احد دونوں جنگوں میں میرے ساتھ مل کے کفر کے مقابلے پہ لڑتا رہا، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کی حالت میں مارا گیا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر میری آل کا بغض اس کے دل میں، اہل سنت کتابوں سے میں حدیث دکھانے کے لیے تیار ہوں. رسول نے فرمایا جنت دور کی بات، جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. بندے کہتے ہیں کہ بندے اللہ کی عبادت کرے، دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، تو کیا اللہ عبادت بھی قبول نہیں کرے گا؟ جو مجھ جیسے کم پڑھے لکھے ان کے لیے سادہ مثال دے دیتا ہوں. اگر ایک صاف برتن لے کے اس میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا، اس کے بعد اس میں جو بھی چیز پاک ڈالو، صاف پانی ڈالا بغض علی ہے نجاست. اگر یہ دل میں ہو عبادت نیک بھی ڈالتے ہو یہ اسے بھی حرام. شرط ہے آل محمد کی. اللہ کہتا ہے میری عبادت تب ہے، شرط ہے میرے مصطفیٰ اور میری مصطفیٰ کی اولاد سے یہ نہیں. پھر اپنے جیسے کام پڑھے لکھوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں. مرغی حلال ہے کہ حرام؟ اور اگر بندہ تکبیر نہ پڑھے، مرغی وہی، گوشت وہی، حرام کیوں ہو گئے؟ شرط تکبیر. جیسے بغیر تکبیر کے حلال مرغی حرام ہو جاتی ہے، بغیر آل محمد کی محبت کے حلال عبادت حرام. پہلے بیعت سے رنجش کی جو بھول کرتا ہے، لاکھ سجدے کرے فضول کرتا ہے. علی کا نعرہ جو دل سے لگائے گا خدا اس کی عبادت قبول کرتا ہے. ہماری عبادتوں کا معیار اطاعت الہی میں لالچ جنت. کسی بڑے سے بڑے نمازی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ اللہ راضی کرنے کے لیے کون پڑھا؟ جنت کے لالچ. اور نماز بھی ہو کہ جب ہم مصلی پہ کھڑے ہوئے تو ذہن خیالات میں چلا گیا، منتشر خیالات کے ساتھ کی ہوئی عبادت میں بھی
ہم کو اتنا بھرم ہے کہ وہ ہمیں جنت دے گا. ہر عبادت کے پیچھے لالچ ہے کہ نہیں ہے جنت کا؟ میں اس لیے بڑی آسان گفتگو کر رہا ہوں. میں نے مشکل فلسفے منطق کی کوئی مشکل بحث چھیڑی نہیں، تاکہ سادہ لو عوام کے لیے سادہ لو بات ہو جائے اور بات بڑی آسان ہو جائے. جنت کے لیے ہر کوئی جنت مل جائے. جنت دیکھی کسی نے بھی نہیں، کسی نے نہیں. اللہ نے اس کے کوئی نشانیاں قرآن میں رکھی ہیں. دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی. ساری زندگی پھر موت نہیں آئے گی، عیش و آرام کے ساتھ جیو گے. انسان فطرتاً آزادی پسند تھا. اس نے انسان کی فطرت کا وہ خالق تھا. اس نے فطرت انسان کو جانتے ہوئے لالچ بھی ویسا ہی دی. ایک میری بات ذہن میں رکھنا، بڑی نعرے والی مجلس ہوگی، ایک بات ذہن میں رکھنا. عبادت جسم نہیں کرتا، جسم اٹھتا بیٹھتا ہے. عبادت کی مکلف بدن نہیں ہے. اصل عبادت روح کی ہوتی ہے. کیوں؟ بدن کے اندر دو چیزیں ہیں، نفس اور روح. میں آسان کرتا ہوں. بدن ایک پنجرہ ہے اور روح اور نفس دو قیدی ہیں جو اس پنجرے کے اندر، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے مخالف. خواہش روح پیدا نہیں کرتی، نفس پیدا. نفس سامنے خواہش، نفس کی تمام، نفس کی پیروی، یہ جتنی بھی خواہشات ہیں یہ روح کی نہیں ہے، نفس. نفس بدن کو سکون لینے نہیں دیتی. ادھر عقل اور شعور آیا، نفس نے خواہشیں پیدا کرنی شروع. سائیکل ہونا چاہیے. بدن نے محنت کی، سائیکل آ گیا. نفس نے کہا موٹر سائیکل ہونا چاہیے، موٹر سائیکل. بدن نے اور محنت کی، نفس نے خواہش اور کی. اب میں پاکستان میں نہیں، میں یونان میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں بات آسان کرتا ہوں. بدن نے پرسکون طریقے سے رہنا شروع کر دیا، یا نفس نے کہا رشتہ داروں کا ایک بچہ باہر چلا گیا ہے. یار آپ یہ بات نہیں سمجھے گا تو مجھے ڈکا چھپا کے بات کرنے لگا کہ میں یوں دماغ کے اندر سے بات آپ کے نکالتا ہوں. بدن نے محنت شروع کر دی، یہاں تک پہنچے. یہاں کے پردیس، وطن سے دوری، گھر سے دوری، رشتہ داروں سے دوری. انسان کے لیے سب سے اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے بے وطنی. وطن ایک سکون ہو، بھوک بھی ہو، غربت بھی ہو، ایک آسرا، ایک سکون ہو. پردیس میں تنخواہ اچھی بھی ہو نا تو بے سکون ہی رہتے. اب جو نفس تھا وہ یہاں تک آپ کو لے، یہاں پہنچے تو نفس یہ کہہ کے لے کے آیا تھا کہ بس تھوڑا عرصہ محنت کروں گا، پیچھے کچھ بن جائے گا تو واپس چلا جائے گا. بغیر داڑھی کی آئے تھے، سفید داڑھی کو یہاں پہ کر لیا. ایسے ہر سال سوچا، لیکن پیچھے سے خواہشات بڑھتی گئی. نفس اور خواہشات کی تسکین ڈھونڈتا. میرا عزیزو، بدن وہ گھوڑا ہے جس پہ نفس بیٹھ کے خواہش کے تازیانے مارے. میں جملہ پھر دے رہا، بدن وہ گھوڑا ہے جس پہ نفس سوار ہو کے اس بدن کو خواہش کے تازیانے تھکاتا ہے، بدن کو تکلیف ہے، بدن کو بیماری ہے، بدن کو سکون.
ایک روح ہے آپ کے اندر، نفس پہ شیطان غلبہ کر لیتا ہے، روح پہ نہیں کرتا، کیونکہ روح نور ہے۔ روح کی تار جڑی ہوئی ہے اپنے مولا کے ساتھ۔ اس کی ایک زندہ مثال میں دیتا ہوں۔ صبح آپ نے ارادہ کر لیا، بس بھائی بڑا ہو گیا، صبح سے نماز شروع کر دیا۔ صبح آپ کو بغیر الارم کے کسی نے اٹھایا، وہ روح تھی۔ آنکھ کھلی کیونکہ ارادہ تھا، روح نے کہا تیرا ارادہ تھا چل، فوراً نفس نے کہا کل سے روح نے کہا ارادہ تو کیا تھا اٹھ جا، نفس نے کہا رات بڑا تھکا لیٹ سویا، آج جلدی اٹھی، کل سے پکی شروع۔ یہ روح اور نفس کی لڑائی تھی۔ ہر بار روح جگاتی رہی، نفس سناتی، آخر نفس کی اتنی مانی کہ روح نے بولنا ہی بند کر دیا۔ اب آنکھ کھل بھی جائے تو روح بولتی، اس کی سنیں گے، اس کی آواز میں لگتا ہے اب صرف اور صرف بدن پہ نفس کی حکمرانی ہے، اور وہ بدن کے تخت پہ اکیلا راج کر رہا ہے۔ اس نے دوڑایا، ڈیوٹی لمبی کر، اوور ٹائم لگا، پارٹ ٹائم یہ بھی جاب کر، اس سے بھی کچھ ملے گا۔ بدن غلام بن گیا، نفس چلاتا رہا، بدن تھک گیا، بدن لاغر ہو گیا، بدن بیمار ہو گیا، بدن بوڑھا ہو گیا، نفس نے خواہشیں میں چھوڑی۔ آخر میرا عزیز کیا ہوا؟ جس نفس نے اتنا دوڑایا تھا وہ نفس مر گیا۔ کلو نفس جس کی ساری زندگی مانی نہیں تھی وہ زندہ تھی، اور جس کی ساری زندگی غلامی کی وہ مر گئی۔ جس نے دوڑایا تھا، جس نے کمزور کیا تھا، جس نے بیمار کیا تھا، جس نے لاغر کیا تھا، اب بدن ایک لکڑی کے پھٹے پہ پڑا۔ جس کے لیے نفس نے اتنی زندگی دوڑایا تھا، وہ اولاد 6 گھنٹے بھی گھر میں بدن نہیں رکھتی۔ وہ جس گھر کو بنانے کے لیے یہاں سے محنت کا پیسہ، وہ ایک ایک چیز کا حساب، وہ اینٹیں، سیمنٹ، لینٹر پڑ گیا، گھر پورا ہو گیا، اس گھر کے اس کونے پہ بدن کو غسل دیا گیا جس کونے میں گھر والوں نے آنا جانا نہیں تھا۔ کبھی کسی امیر کا غسل ڈرائنگ روم میں بھی ہوا، کبھی کسی کروڑ پتی کا جنازہ بیڈ پہ اٹھا۔ میں حقیقتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بدن کو اٹھانے کے لیے 4 پائی خیرات والی مسجد سے آئی، گھر والے 4 پائی بھی نہیں دیتے، پلنگ بھی وہ آتا ہے جو مسجد میں کسی نے خیرات میں دیا ہوتا ہے۔ جس پھٹے پہ غسل دیا گیا وہ پھٹا بھی خیرات والا۔ جن رشتہ داروں کی ساری زندگی مقابلے بازی، جن کے کہنے پہ نہ بھائی یہ 7 والا پلاٹ ہاتھ سے نہ جانے دینا، حویلی بک رہی ہے، زمینیں خریدنی ہے، گھر میں کوئی چودراہٹ، کوئی علاقے میں بات ہونی چاہیے، ابھی قبر کی مٹی پہ پانی چھڑکا جا رہا تھا اور وہ رشتہ دار سالن روٹی کے لیے لڑ رہے تھے۔ پانی والا جگ کسی رشتہ دار کے ہاتھ میں تھا، کھانے والا ڈونگا دوسرے رشتہ دار کے ہاتھ میں تھا۔ نفس مر چکا تھا اور وہ بدن قبر کی اس کچی 4 دیواری کوٹھری میں، جس میں نہ الماری تھی اور نہ کفن میں جیب تھی۔ جب آنکھ کھلی تو اس وقت وہی روح پلٹ کے واپس آئی جس نے بار بار جگایا تھا اور اس کی سنی نہیں تھی۔ لہذا عبادت اس کی کرو جس کی روح کروانا چاہے۔
عبادت ہوتی ہے روح کے ساتھ. کیا کہتے ہیں بندے بولتے کہتے ہیں یار بس بات میں نے کام چھوڑ دیا. کیوں یار اس میں روح ہی نہیں لگتی. روح کہتے ہیں اس سکون. عبادت تب کرو جب روح چاہے, اس کی کرو جس کی روح چاہے. اور آخری جملہ کہنے لگا ہوں, تقریر بڑی لمبی ہو گئی. روح نور ہے تو کم از کم نور کے کہنے پہ نور سے عبادت کر. عبادت ہے آل محمد کی معرفت, عبادت ہے چودہ کی پہچان, عبادت وہ ہے جنہوں نے اللہ منوانے کے لیے بھرا گھر اجاڑ دیا. آج مسجدوں میں لا الہ الا اللہ, آج نمازیوں کی زبان پہ اللہ اکبر. کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ اللہ اکبر کو بچانے کے لیے کس کا پورا گھر لگ گیا. میں مجمع میں بوجھ بننے کا عادی نہیں, آپ کے ذہنوں میں نے پہلے موضوع دے دیا. آج میں نے عبادت پڑھی ہے, کل میں عابد پڑھوں گا, پرسوں زین العابدین پڑھوں گا. مصعب کا بھی میں تعارف کروا دیتا ہوں. آج میں ایک شہزادی کا تذکرہ کروں گا جو سجاد کی شریکہ تھی. اللہ نے آدم کے ساتھ حوا اتاری تھی, اللہ نے موسیٰ کے ساتھ آسیہ کو رکھا, ابراہیم کے ساتھ ہاجرہ کو رکھا, مصطفیٰ کے ساتھ خدیجہ کو رکھا, علی کے ساتھ زہرا کو رکھا, حسین کے ساتھ زینب کو رکھا, سجاد کے ساتھ سکینہ کو رکھا. ہر مرد کے ساتھ ایک مستور رہی, ہر حجت کے ساتھ ایک خاتون رہی. اللہ کسی کو بیٹیاں دے نا, جتنا سکون ماں باپ کو بیٹی دیتی ہے نا, بیٹا نہیں دیتا. گھر کی سوئی سے لے کے زیور تک جس کے قابو میں ہوتا ہے وہ بیٹی ہوتی ہے. باپ بیوی سے چھپ کے لا لا کے جس کو پیسے دیتا ہے نا وہ بیٹی ہوتی ہے. اللہ تمہیں 7 بیٹے دے, ایک بیٹی ضرور مانگنا. بیٹے جگیروں کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتی ہیں. بیٹے ساری جگیر بھی لے لے, ساری رات میت پہ بیٹھ کے روتے نہیں. باپ نے ساری زندگی بیٹی کو روپیہ ایک نہ دیا اور ساری رات 4 پیسے اٹھتی نہیں. ہمسائی عورتیں آگے کہنا اٹھ کچھ کھا لے, کہتی کیسے کھاؤں, میرے باپے کا جنازہ گھر میں پڑا ہوں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے تم پردیس میں رہتے ہو, میں سیدہ کا مسافر جا کر منبر پہ دعا دے رہا ہوں, اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے. بیٹی پردیس میں رہتی ہو, کے گھر سے موت کی اطلاع آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دستور ہے ہمارے معاشرے کا, لوگ اطلاع دینے والے کو کہتے اس کو بتانا نا کہ باپ مر گیا ہے. اس نے دور سے آنا ہے, سفر لمبا ہے, اس سے کہہ دینا تیرا باپ ہسپتال میں ہے, طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے, ڈاکٹروں نے کہا اس کے رشتہ داروں کو بلا لو. کہتے موت کیوں نہیں بتانی, وہ کہتے نہیں بیٹیوں کو نہیں, باپ کی موت بتاتے. مر جاتی ہے وہ بیٹی جس کو پتہ چل جائے میرا باپ مر گیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے. آپ اتحاد کے ساتھ تعلق رکھتے, اللہ نہ کرے کسی بیٹی کو اس کے گھر میں باپ کی موت کی اطلاع چلی جائے, وہ اپنی ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی ہے, وہ اپنا بیگ اپنا سامان خود تیار نہیں کرتی. رشتہ دار خاتون آتی ہیں, ہمسائی عورتیں آتی ہیں, اس کا سامان بناتی ہیں, اس کے بچے تیار کرتی ہیں, اس کے گھر کے تالے لگاتی ہیں, اس کے ہاتھ میں چابیاں دیتی ہیں. وہ رو رو کے رشتہ دار خواتین سے کہہ رہی ہوتی میں بھرا گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں, میرے گھر کا خیال رکھنا, میں بچے چھوڑ کے جا رہی ہوں, میرے بچوں کا خیال رکھنا. آدھی رات کو شہر کے بزرگ آ کے کہیں بیٹا سواری کوئی نہیں مل رہی, رو کے کہتی میں پیدل چلی جاؤں گی, مجھے رات کسی طریقے سے میرے گھر پہنچاؤ, میرے باپ کا جنازہ گھر میں پڑا ہے. میں جو جملہ پڑھ رہا ہوں اس کا مذہب سے تعلق نہیں, شیعہ سنی انسانیت سے تعلق ہے. مجھے بول کے بتاؤ آج ہماری بیٹیاں پردیس میں نہیں رکتی, 70 قدم کے فاصلے پہ حسین کی 3 صلیب پہنے سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہہ رہی تھی آہستہ چلا میرا 3 دن کا پیاسا. اجروں کو
तेरी हाय मोहम्मद की बेटी कबूल करे, जिसने हाय कहा ज़ैनब कबूल करे, जो चीख मार के रोए अब बीबी फातिमा तेरी हाय कबूल करे। बेटियां नहीं रुकती, बुजुर्ग मेरी गवाही देंगे। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है, लोग जनाजों में बैठ के पूछते यार इनका जनाजे का टाइम जो था वो तो हो गया है, तो इन्होंने उठाया क्यों नहीं? कोई कान में कहता इसकी बेटी नहीं आई। मेहमानों को जितनी भी जल्दी हो ना, कोई जल्दी नहीं करता, मगर इंतजार करो आ रही होगी। बार बार लोग फोन करके पूछ रहे थे बेटा कहाँ पहुंची है, बेटा मुसल हो गया है, बेटा लोग इंतजार कर रहे हैं। वो मिन्नतें करके कहती थोड़ी दूर आ गए, थोड़ा इंतजार करना, मेरे बाप का जनाजा न उठाना। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है, लोग कब्रिस्तान पे जनाजे रख के इंतजार करते हैं, कहते जिसने पढ़ लिया बेशक चला जाए, हमने दफनाना तब तक नहीं जब तक बेटी ना आ जाए। बेटी कब्रिस्तान के दरवाजे में पहुंचती है, लोग पर्दा करके कहते हैं चेहरा उधर करो उसकी बेटी आ रही है, चेहरा उधर करो उसकी बेटी आ रही है। लोग उस बच्ची को रास्ता देते हैं, ना उस बच्ची के सर पे चादर होती है, ना पाँव पे जूता, जनाजे की तरफ दौड़ती है। जैसे जैसे वो बाप के जनाजे की तरफ जाती है, मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, मैंने लोगों को कत्ल की दुश्मनियां भूलते देखा है। बच्ची करीब से गुजरती है, सांस लगाते हैं, लोग कहते हैं दुश्मनी उससे थी जो दुनिया से चला गया। बेटियां हर किसी की साथी होती है, किसी चीज की जरूरत हो हमारे घर चली आना। और मुझे बोल के बताओ लोग उस बच्ची को प्यार करते हैं या उस बच्ची के तमाचे मारते हैं? हुसैन की 4 साल की बेटी करबला के जंगल में रो रो के कहती रही पापा भी मेरा मारा गया, तमाचे भी मैं। ऊंची आवाज में रो, हाय कह के रो। लोग उस बच्ची को प्यार करते हैं, और मेरा शिया सुनी, लोग उस बच्ची को तमाचे नहीं मारते। चेहलम करीब है, चेहलम करीब है, आने वाला चांद चेहलम का चांद। चलो मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं फिर कह रहा हूं अल्लाह हर घर को महफूज रखे, अल्लाह तेरे घरों तेरी बेटियों के पर्दे नसीब नहीं को। कौन सा घर है जिसने मौत ना देखी? बाप मर जाए ना, भाई मर जाए, बाप मर जाए, कुछ मेहमान जनाजा पढ़ के चले जाए, कुछ रुकते हैं कल कुल का खत्म दे के फिर जाए। नहीं जाती बहन और बेटी नहीं जाती। जब रिश्तेदार जाने लगते हैं लोग उस बच्ची से पूछते हैं बेटा तूने नहीं जाना? अपने घर में ब्याही हो ना, अपने शौहर को घर के कोने में ले जाते, जाके कहते मेरी मजबूरी समझता, मैं बच्चे तेरे साथ भेज देती हूँ, थोड़े दिन ख्याल कर लेना, मैं सारी जिंदगी तेरी नौकरी करूंगा। शौहर लाभ कहना तेरे बगैर घर नहीं चलना, लोग कहती है किसी तरीके से चला दे, अच्छा नहीं लगता। लोग कहेंगे बहन ने चेहरा भी नहीं किया। मुझे 40 दिन तक मेरे भाई के घर रहने दो, लोगों ने आना है, अफसोस करना है, आके पूछेंगे बहन चली गई। अगर कहेंगे चली गई, लोग कहेंगे अच्छी बहन थी, 40 दिन भी भाई के घर न बैठी। गरीब से गरीब भी भाइयों बहनें 40 दिन तक भाइयों का दरवाजा नहीं छोड़ती। 11 मुहर्रम को बड़े हाथों के साथ अली की बेटी भाई की लाश पे आके खड़ी हुई, रोक कहती हुसैन मेरा दिल बड़ा चाहता था मैं तेरा चेहरा करबला में करती। हुसैन मजबूरी बन गई है, हुसैन नाने की उम्र रसिया लेके आ गई है, हुसैन तेरी ज़ैनब दोबारा आएगी, हुसैन ज़ैनब अलविदा कह रही है, हुसैन अल्लाह के हवाले है, हुसैन अल्लाह के हवाले।
دو جملے سننا معصومہ، شہادت نہ پڑھ سکو گے نہ تم سن سکو، در سن لینا صرف حسین کی بیٹی، شب کی نمازوں میں حسین مولا نے اللہ سے بیٹی مانگی، نام ماں کے نام پہ فاطمہ رکھا، لقب پڑ گیا سکینہ، سکون دینے والی، تسکین دینے والی۔ میرے بادشاہ حسین کہتے تھے میرا اس گھر میں دل ہی نہیں لگتا کہ اس گھر میں سکین ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تعویذ حسین، کیوں؟ سینے پہ سوتی دنیا میں آنے سے لے کے 61 ہجری کی اثر تک 10 محرم بابے کے سینے پہ سوتی۔ میرے بادشاہ حسین کا فرمان ہے اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نام فاطمہ